فرنٹ مینز اور وائٹ کالر بدماش ملک کی حکومت چلاتے ہیں، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی شہزاد اکبر صاحب کی، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، جو 2.5 سال پہلے عمران صاحب اپنے ٹاؤٹ کی حیثیت سے اور عام فہم زبان میں جیسے گلی محلے کا بدماش ہوتا ہے، جو ڈرا کے دھمکا کے اپنے چوروں کے سردار کے لیے پیسے بٹورتا ہے، عمران صاحب نے اپنے وزراء جو کابینہ ہے اس میں وزیر نہیں بلکہ کماؤ پوت رکھے ہوئے ہیں، جو کبھی آٹا چوری کر کے پیسے لا کر دیتے ہیں چوروں کے سردار کو، جو کبھی چینی چوری کر کے پیسے لا کر دیتے ہیں چوروں کے سردار کو، جو کبھی گیس LNG، عوام کی دوائی، عوام کی روٹی، عوام کی بجلی چوری کر کر چوروں کے سردار کو پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کے ٹاؤٹس کی اور فرنٹ مین جو ہے ان کی حکومت اس وقت ملک پر مسلط ہے، اور عمران صاحب اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے، اپنے ATMs کے ذریعے، اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے پیسے کمانے کی ایک اس میں جہاں پیسے دیکھتے ہیں، آٹے میں پیسے دیکھیں تو ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں، چینی میں جہاں بلینز کی اربوں کی آواز آئے وہاں ان کی زبانیں لٹک جاتی ہیں اور ان کی جو رالیں ہیں وہ ٹپکنے پڑتی ہیں، اور وہی بندہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، جاؤ بھائی وہاں سے $2.5 لاکھ کی آواز آئی ہے، وہاں سے 400 ارب کی آواز آئی ہے، چینی میں، آٹے میں 250 ارب کی آواز آئی ہے، دوائی میں 500 ارب کی آواز آئی ہے، بجلی میں 105 ارب کی آواز آئی ہے، براڈ شیٹ کے اندر کبھی 60 ملین کی آواز آئی ہے، کبھی $35 لاکھ کی آواز ابھی آئی ہے، کبھی $2.5 لاکھ کی آواز آئی ہے، تو وہاں اپنے بندے اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ڈیلی میل میں جو لندن ہائی کورٹ میں ہوا وہ میں نے آپ کو اس دن سٹوری سنائی تھی، لیکن یہاں چوروں کو پڑ گئے مور والی سٹوری ہے، اور وہاں جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری کل آپس کی لڑائی جب کمیشن خوروں کو جو عمران صاحب نے وائٹ کالر گنڈا برادری اکٹھی کی ہے، جو فرنٹ مین اکٹھے کیے ہیں، جب ان کو کمیشن نہیں ملا تو اس لڑائی میں وہ بات سامنے آئی جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنی بہت ضروری ہے۔ ایک سٹوری کاوے موسوی صاحب لیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے پہلے انٹرویو میں کہ مجھے پاکستان سے چند لوگ ملے جنہوں نے مجھ سے براڈ شیٹ کے معاملے میں کمیشن مانگا، اور پھر وہ بتاتے ہیں انٹرویو میں کہ ڈیوڈ روز نے شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کرائی ہے کاوے موسوی صاحب سے، اور ڈیوڈ روز صاحب نے اپنی مورگیج کلیئر کرانے اور £2.5 لاکھ کی کمیشن مانگی ہے۔ اب ڈیوڈ روز صاحب کیا کر رہے ہیں، میں پہلے آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کا بتاتی ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ روز عدالتی فیصلہ براڈ شیٹ کا آنے کے بعد شہزاد اکبر کے بہاف پر اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر میٹنگ کروا رہے ہیں کاوے موسوی صاحب کی اور احتساب کمیشن کے جو SAPM ہیں، ARU جو ریکوری یونٹ کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں، اور SAPM ہے اور SAPM ہے اور SAPM ہے، مطلب اتنی چیزوں کے SAPM ہیں، ان کی میٹنگ حکومت پاکستان سلیکٹڈ ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص جو مشیر احتساب نہیں بلکہ اب پتہ چلا ہے کہ مشیر کمیشن ہے، ان کی میٹنگ کراتے ہیں اکتوبر 2019 میں کاوے موسوی کے ساتھ، اور کیا کرنے کے لیے؟ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بقول شہزاد اکبر کے کہ پیسے کم کرانے کے لیے ڈیوڈ روز صاحب کو کہا کہ کاوے موسوی سے میری میٹنگ کرا دیں۔ اچھا جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے فرنٹ مین شہزاد اکبر، وائٹ کالر گنڈا شہزاد اکبر، اور شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ڈیوڈ روز، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا حکومت پاکستان نے شہزاد اکبر کو اس رسپانسبلٹی کے لیے، نیگوسیشن کے لیے، پیسے کم کرانے کے لیے اپوائنٹ کیا؟ کیا کسی کابینہ کے اجلاس میں یہ اپروول دی گئی؟
کیا سرکاری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے شہزاد اکبر کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ کعبے موسوی سے خفیہ طور پر ملیں اور ان سے پیسے کم کرانے کی بات کریں؟ نہیں، یہ عمران صاحب کے حکم پر ان کے فرنٹ مین شہزاد اکبر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جا کر کعبے موسوی سے ملیں اور اس میں کمیشن کی بات کریں. اور کمیشن کس سے؟ قومی خزانے سے. کمیشن کس سے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں دیکھتے ہیں پیسے کی آواز آتی ہے وہیں رالیں ٹپکنا شروع کر دیتی ہیں اور وہیں بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو جب عمران صاحب کو یہ براڈ شیٹ کی آواز آئی، اور پہلی بات کہ یہ نیب کے پیسے ہیں، یہ نیب کا کیس ہے، نیب ورسز براڈ شیٹ ہے، چیئرمین نیب لاپتہ ہے، اور چیئرمین نیب کون بنا ہوا ہے؟ فرنٹ مین عمران خان کا شہزاد اکبر. اور شہزاد اکبر صاحب کو کیا کابینہ نے، حکومت پاکستان نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ جا کر کعبے موسوی کو ملے؟ اور ڈیوڈ روز کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ڈیوڈ روز کو ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا؟ ڈیوڈ روز کس حیثیت میں یہ میٹنگ ارینج کرا رہے تھے؟ اور اس میٹنگ میں کیا کیا بات ہوئی شہزاد اکبر کی اکتوبر 2019 میں کعبے موسوی کے ساتھ؟ اور جس کو فرنٹ مین رکھا ہوا ہے، جس کو ٹاؤٹ رکھا ہوا ہے، کعبے موسوی کے مطابق وہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگ رہا تھا. تو اذان ہو رہی ہے میرا خیال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے اذان کے بعد تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا فرنٹ مین عمران صاحب، اور ہیرارکی کیا ہے کیس نیب کا، براڈ شیٹ کا ہیرارکی کیا ہے کہ عمران صاحب، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب، اس کے بعد ان کے تابع، ان شہزاد اکبر نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تابع ہیں چیئرمین نیب صاحب، ان کے آگے ڈیوڈ روز کو رکھ لیا اپنا ٹاؤٹ بنا کر. نہ حکومت نے ان کو ذمہ داری دی، خفیہ میٹنگ کی کعبے موسوی سے، ڈیوڈ روز کو ٹاؤٹ بنا کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ کروائی، وہاں کمیشن کو نیگوشیٹ کیا. اور وہ جنرل ملک کون ہے؟ یہ سامنے آنا چاہیے نام. جو کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین کا مسئلہ تھا؟ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین تھا کہ وہاں کعبے موسوی کے ساتھ آپ میٹنگز کر رہے ہیں خفیہ؟ اور کیا آپ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر عمران صاحب کے کہنے پر آپ نے اپنا ٹاؤٹ استعمال کیا، اور جب ٹاؤٹ کو کمیشن نہیں ملی تو کلی کھل گئی اور لڑائی شروع ہو گئی، اور کعبے موسوی نے ایک بھانڈا پھوڑ دیا کہ مجھ سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگا اور اپنی مورگیج سیٹلمنٹ کی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، یہ فارمولیز بھی بتائے گئے کہ فیوچر میں
फ्यूचर में आप कैसे हम और आप आपस में काम कर सकते हैं। तो बात मुख्तसर ये है कि वाइट कॉलर गुंडा साहब को जब समझ नहीं आई तो कल एतराफ़े जुर्म कर लिया। कल ये कहा हाँ मैं मिला था, डेविड रोज ने मीटिंग कराई थी और मैं कावे मौसवी से मिला था, मेरे लॉयर ने कहा था। आपका लॉयर कौन है? जब फैसला ब्रॉडशीट और नैब का है तो आपका लॉयर कौन है? आपका लॉयर की जो एडवाइस है वो आपने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर एक्सरसाइज की नहीं, आपने कावे मौसवी से इमरान साहब का टाउट और फ्रंट मैन होने की हैसियत से कमीशन मांगा। डेविड रोज, वही डेविड रोज जिसको इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी प्लांट कराई, और क्यों कराई? ये मैंने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी। ये है वो तस्वीर, और ये इसकी मैं आपको हकीकत तस्वीर की एंड में बताऊंगी, लेकिन इसमें पता चलता है कि इसमें वो स्टोरी भी प्लांट की गई। ये है वो गठजोड़ जिससे ब्रॉडशीट का कमीशन मांगा गया। डेविड रोज की हैसियत क्या थी कि डेविड रोज को इस्तेमाल करके हुकूमत पाकिस्तान की लाइबिलिटी निगोशिएट की गई। वो इसलिए की गई क्योंकि इमरान साहब के बिहाफ पर फ्रंट मैन, जिसका मैंने जिक्र किया, गली महल्ले का बदमाश, कमीशन जो खोर है, जो कमीशन का मुशीर है, उसको इस्तेमाल किया गया ये कमीशन खाने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि कमाऊ पूत रखे हुए, वजीर नहीं रखे हुए, जो कभी आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी, कमीशन खाओ और पैसे दो। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको याद होगा कि 2 चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मौसूफ के बारे में कोई गुफ्तगू की थी, और उसमें ये कहा था डाइसेंटिंग नोट में कि जो ARU एसेट रिकवरी यूनिट का हेड है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जो लीगल एक्सपर्ट बने फिरते हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, कि किसने उनको अपॉइंट किया, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए उनके खिलाफ। और उसके बाद एक और फैसले में यह लिखा गया कि इन जो वाइट कॉलर गुंडागर्दी है शहजाद अकबर साहब की शक्ल में, उनको अपॉइंट कर दिया गया है PIA, FBR, LNG, इलेक्ट्रिसिटी, आटा चीनी दवाई, जितनी तहकीकात हैं उनके तमाम अदारों को ताबे कर दिया है और एडवाइजर बना दिया है इंटीरियर का। 2.5 साल में जिस शख्स का ताल्लुक कोई नहीं PTI से, 2.5 साल में जिस शख्स को जानता कोई नहीं था, मुशर्रफ के दौर में भी कमीशन खाता था, और आपने अपना टाउट रखा कमीशन खाने के लिए, उसको नवाजा गया। इतना वो इसलिए नवाजा गया क्योंकि इमरान खान के बिहाफ पर कमीशन कौन खाता, इमरान खान के बिहाफ पर टाउट कौन बनता, इमरान खान के बिहाफ पर ब्रॉडशीट से निगोशिएट कौन करता, इमरान खान के बिहाफ पर आटा चीनी बिजली गैस दवाई में कमीशन कौन कहलाता। तो इस किस्म के टाउट रखकर, इस किस्म के वजीर रखकर ये तमाम कमीशन खोरी कौमी खजाने में इमरान साहब के बिहाफ पर की गई। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कल आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कही, इस हुकूमत के लिए ये जो टाउट्स हैं, कमीशन खोर हैं, ये हुकूमत नहीं है, ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए खाऊ पूत रखे हुए इमरान खान साहब ने। और उसके लिए जो एक बात कल आपको सबको याद होगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, जिन्नी अन्नी पैंदी ये पाई जाओ, जिन्नी अन्नी पैंदी ये पाई जाओ, विचों विचों खाई जाओ, उत्तों रौला पाई जाओ। आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब यूं कागज लहरा लहरा कर, इन्होंने कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसकी पगड़ी ना उछाली हो, इन्होंने कोई शख्स नहीं छोड़ा जिसके ऊपर इल्जाम न लगाया हो। उसकी जो हकीकत है वो पाकिस्तान की आवाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लंदन की हाई कोर्ट में सामने आ चुकी है। लेकिन आज हर रोज इनका चेहरा बेनकाब होता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कर्जा खाओ 14,000 अरब का, कर्जा कमीशन बना दो। आटा खाओ 400
आटा खाओ 225 अरब का, आटे पे कमीशन बना दो। चीनी खाओ 400 अरब की, चीनी पे कमीशन बना दो। बिजली खाओ 105 अरब की, बिजली पे कमीशन बना दो। उसके बाद टिकटें खरीदो सेनेट की, पैसे दो लोगों को, वीडियो स्कैंडल के ऊपर कमीशन बना दो। ब्रॉड शीट में कमीशन खाते पकड़े जाओ और ब्रॉड शीट पे कमीशन बना दो। ये अवाम को बेवकूफ कमीशन खोर बनाते हैं। इस तरह कमीशन इतने पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने होंगे और उन कमीशन का नतीजा सिफर। उन कमीशन का नतीजा और उस कमीशन का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की आंखों में धूल झोंकना है, इसके अलावा कोई उसका मकसद नहीं। 6 साल फॉरेन फंडिंग को डिनाई किया, 6 साल फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब पकड़े गए तो कहते हैं उन 2 कंपनियों के एजेंट्स ने फॉरेन फंडिंग की है। इमरान साहब कहते हैं जिस वक्त अपने फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह कहा कि हमने 4 मुलाजमों के नाम के ऊपर फॉरेन फंडिंग मंगाई है मिडिल ईस्ट से, तो अपने फाइनेंस सेक्रेटरी की स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया। ये हैं इनके चेहरे, ये हैं इनके असल चेहरे जो पाकिस्तान की आवाम के सामने आने चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जिक्र किया ना, आज वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। शहजाद अकबर जो इमरान खान का टाउट है, जिन्होंने आगे टाउट रखे हुए हैं कमीशन खाने के लिए, मुझ पे हद तक इज्जत का दावा करते हैं। वो आपके तो हर रोज जो मैं बात करती हूं, वो हर रोज जिनके साथ बैठकर आप कमीशन खाते हैं, वो आपके खिलाफ बयान देते हैं। आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, आपको इबरत का निशान बनाना चाहिए। शहजाद अकबर, इमरान खान, डेविड रोज और कावे मौसवी के फोन के डेटा और ईमेल का एक्सेस पब्लिक करना चाहिए, सारा डेटा पब्लिक करना चाहिए, इसका फोरेंसिक होना चाहिए और आपको पता चलेगा कि ये सारी जो पूरी कार्रवाई और वारदात है वो ये है। इमरान साहब एक ही नाम, आपको पता चलेगा कि इस सारी की सारी वारदात के पीछे सिर्फ एक ही नाम, इमरान साहब। और उसके बाद आखिर में मैं एक और बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहजाद अकबर साहब ने कल कहा कि हाँ मैं मिला था कावे मौसवी से। शहजाद अकबर साहब, आपने कौमी खजाने से कमीशन खाने की कोशिश की। जब आपने पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट में पैसे डलवाए, जब कावे मौसवी ने आपको पैसे नहीं दिए, जब कावे मौसवी ने आपसे सेटल्ड कमीशन नहीं दिया, तो डेविड रोज और कावे मौसवी ने उस सेटलमेंट की और उस कमीशन की हकीकत खोली। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसकी इजाजत से कावे मौसवी को उनके घर और रॉयल गार्डन होटल में मिले। उसके बाद उस सेटलमेंट, उस कमीशन 2.5 लाख पाउंड और उसके अलावा जो निगोशिएशन हुई उस पर हाथ मिलाए गए, उस पर राजीनामा जाहिर किया गया। और वो आपका जाती लेन देन था या ब्रॉडशीट की लायबिलिटी थी हुकूमत पाकिस्तान की? आप किस हैसियत में डेविड रोज को इस्तेमाल कर रहे थे? वही डेविड रोज जिसको नैब की कैदियों की एक्सेस दी, शहबाज शरीफ के, वो शहबाज शरीफ तो हुकूमतों से मिलता था, अपने जो दोस्त ममालिक थे उनसे निगोशिएट करता था उन प्रोजेक्ट्स की कीमतों को जो पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल होते थे। आप उस कमीशन की निगोशिएशन के लिए मिले हैं जो कौमी खजाने से, पाकिस्तान के कौमी खजाने से लायबिलिटी बनती थी, जो आप लोगों की नालायकी की वजह से लायबिलिटी बनती थी, जो जानबूझकर आपने लायबिलिटी बनाई और आपने उसमें से कमीशन खाने की कोशिश की। डेविड रोज को, अपने दोस्त को इस्तेमाल करके, कावी मौसवी से, ब्रॉडशीट के मालिक से मुलाकात करके। यह है इसकी असल बात। और असल में ये है इमरान खान, ये हैं वो टाउट्स, और यहां कौमी खजाने में डाका डाला जा रहा है और इसकी हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है। अब इमरान साहब, तब्दीली के नारे लगाने वालों का टाउट शहजाद अकबर,
एहतसाब के नारे लगाने वालों का टाउट शहजाद अकबर, एनआरओ नहीं दूंगा कि गर्दान करने वाले का टाउट शहजाद अकबर कौमी खजाने में डाका डालता हुआ पकड़ा गया है, एतराफ कर लिया है। ये ऐसा अनोखा, ऐसा चोर, ऐसा करप्ट वजीर आजम है जिसकी हर रोज करप्शन की और चोरी की दास्तान पाकिस्तान की आवाम सुनती है, लेकिन ईमानदार है। ईमानदार इसलिए है कि अपने टाउट्स के जरिए करप्शन करता है, अपने फ्रंट मैन के जरिए करप्शन करता है, अपने टाउट्स के जरिए कमीशन खाता है, अपने टाउट्स के जरिए पाकिस्तान के अवाम का पैसा और जेबें काटता है। चाहे वो टाउट शहजाद अकबर की शक्ल में हो, चाहे उन एटीएम्स की शक्ल में हो, चाहे उन लोगों की शक्ल में सेनेट के कैंडिडेट्स जिनको इन्होंने टिकटें दी हैं, जिनके खिलाफ इनकी अपनी पार्टी रिवोल्ट कर गई और अपनी पार्टी कह रही है कि चोरों को टिकट दी है। ये शक्लें तब्दील होती हैं, लेकिन इनका सरगना, इनका सरदार सिर्फ इमरान साहब ही निकलते हैं। अगर आप पूरे डॉट्स मिलाएंगे तो ये है इमरान साहब, ये हैं वो टाउट्स, और यहां यूं डाका डाला जा रहा है पाकिस्तान की आवाम की जेबों में। और अभी आएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी बेशर्म शक्ल लेकर आएंगे, सरकारी पीआईडी को इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की आवाम को ये कहेंगे कि मैंने तो कोई पैसा नहीं मांगा, पैसा तो डेविड रोज ने मांगा या कावे मौसवी ने मांगा। बड़ी ढिठाई से रात को कहते हैं ये कावे मौसवी और डेविड रोज का मामला है, मैं इसमें कावे मौसवी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मुनासिब नहीं होगा। यहाँ 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम की पगड़ी उछालो, यहाँ 3 दफा के वजीर आजम की ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाओ, यहां वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की पगड़ी उछालो, उसके ऊपर इल्जाम लगाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस पे दायरे लगा कर बताओ कि ये करप्शन हुई है, और उसके बाद कहो डेली मेल्स की स्टोरी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, नैब के केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वहां चोरी साबित नहीं होती। लेकिन यहां हर रोज तुम्हारी चोरी, तुम्हारी कमीशन खोरी, हर रोज पाकिस्तान की आवाम का जेबें काटना, हर रोज एक चोरी और करप्शन और डाके की नई दास्तान पाकिस्तान की आवाम के सामने आती है। करो डिनाई तुम, लेकिन ये सोच कर करना कि काव्य मौसवी के पास और डेविड रोज के पास तुम्हारे टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, तुम्हारी वीडियो भी है, और तुम्हारा सारा जो अमल है, जो तुम्हारे सारे, मैं वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन ये शराफत की जबान नहीं समझते, तुम्हारी करतूतों की हकीकत उनके पास मौजूद है। इसलिए कोई बात करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारा सारा डेटा कावे मौसवी के पास और डेविड रोज के पास मौजूद है। हाँ, अगर अब उनको पैसे ऑफर करो कहीं और से डाका डालकर, अभी बिजली की कीमत बढ़ाई, अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उनके जबान बंद करने के लिए, क्योंकि वो ऑपोजिशन नहीं है कि सजाए मौत की चक्की में डाल दो रियासत की ताकत इस्तेमाल करके। वो अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो नहीं कि उनको उनकी वीडियो दिखा कर धमका दो। वो कावे मौसवी साहब के पास जो तुम्हारा डेटा है, और मेरा जो पहला मुतालबा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए, और इनका जो फोन का डेटा है और ईमेल एक्सेस है कावे मौसवी की, डेविड रोज की, इमरान खान की और शहजाद अकबर की, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने पब्लिक की जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये पता चल सके कि ये हैं असल चोर। और आखिर में उसी लाइन के साथ, क्योंकि अभी और शोर होगा, अभी पूरी जंज तर्जुमानों की जो हर रोज सबक पढ़ाया जाता है झूठ बोलो, वो डिनाई करेंगे, वो जाती जो चीजें हैं उन पर उतर आएंगे, क्योंकि बाकी तो हाथ में और कुछ है नहीं, करप्शन साबित नहीं हुई जिसका शोर करते थे। लेकिन आखिर में वो एक आजकल है ना, उसकी असल जो वीडियो की जो बननी चाहिए कि ये है इमरान खान, ये है वो टाउट, और यहां कौमी खजाने से डाका डाला जा रहा है। और ऊपर लाइन वही है, लाइन आखिर में वही है कि विच्चों विच्चों खाई जाओ, उत्तों रौला पाई जाओ।
انہیں رولا پان دا بھی تانوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا کیونکہ تسی ڈاکا تہاڈا ڈاکا تے تہاڈی چوری پھڑی گئی جے. ابھی آپ نے سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور پیراشوٹرز کی بات کی ہے، لیکن آپ کی جماعت خود ایک ایسے امیدوار کی حمایت کرتی ہے یوسف رضا گیلانی کی، بے شک وہ سیاستدان ہیں، ان کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں حفیظ شیخ ہوں یا یوسف رضا گیلانی، اسلام آباد کے لوگوں کا ڈاکٹر طارق حضرت بھی امیدوار ہیں، کیا ان کا حق نہیں مانا جاتا جو اسلام آباد سے بیس ہیں، جن کا سب کو پتہ ہی ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ کا سوال کا جواب دینے پہ. ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کے بارے میں، کیونکہ ٹیئر گیس ایکسپائرڈ جب استعمال ہوگی سرکاری ملازمین کے اوپر اور اس کا اعتراف ہوگا اس فرعونیت کے لہجے میں، اس فرعون کے لہجے میں اس کی بات کی جائے گی، اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے. اور اس جعلی، اس چور، اس کرپٹ، اس نالائق، اس نااہل، ٹاؤٹس، بدماشوں اور جو گنڈے اس وقت ملک پر مسلط ہیں، ان کا رینیو کیا ہوا پاسپورٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے. نواز شریف جب چاہے پاکستان آئے گا، نواز شریف جب چاہے پاکستان کا پاسپورٹ، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ پاکستان جس پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جس پاکستان سے اندھیرے ختم کر کے 24 گھنٹے 22 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس پاکستان کو 5.8% کی ترقی پہ ڈالا، جس پاکستان میں نوجوان کو روزگار دیا، جس پاکستان سے دہشت گردی ختم کی، وہ نواز شریف اس جعلی نالائق نااہل دہشت گرد سیاسی دہشت گردوں کا ان کو اپنا پاسپورٹ رینیو کرانے کی ضرورت نہیں. اپنا پاسپورٹ رینیو نواز شریف صاحب جب چاہیں گے کرائیں گے، جب چاہیں گے پاکستان آئیں گے. آپ اپنا پاسپورٹ رینیول بھی اپنے پاس رکھیں اور اپنے بیانات، کیونکہ آپ کی اصلیت اور آپ کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے. نواز شریف کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، چوروں کے پاسپورٹ رینیول کی ضرورت نہیں. اپنے پاسپورٹ کو اپنے پاس رکھیں. آپ کی بڑی مہربانی. میڈم آپ نے فرمایا ابھی کہ بلکہ ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ آپ سب کے کمیشن جو ہیں یہ بے ایمانی ہو کے رہ گئے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا. اب آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوجداری جو ہے یہ کرمنل پروسیڈنگز اس ڈیوڈ روز اور کاوے ملکی اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ایک کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے، ان کے فون کا ڈیٹا. یہ مطالبہ صرف زبانی کا نہیں ہے یا اس کے حوالے سے بھی عملی طور پر بھی آگے بڑھے؟ جی بالکل عملی طور پہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں، میں نے ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کی کرمنل پروسیڈنگ کی بات نہیں کی. میں نے جو سرغناہ ہیں اور جو ٹاؤٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، میں نے عمران صاحب اور شہزاد اکبر کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی بات کی ہے اور جس پر میں قائم ہوں، اور اس کے خلاف انشاءاللہ عملی طور پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون ان کے چہروں کو بے نقاب، چہرے تو یہ خود بے نقاب کر چکے ہیں، فورن فنڈنگ کا اعتراف کر کے ملازموں کے نام پر فورن فنڈنگ منگانے کا اعتراف کر چکے ہیں. شہزاد اکبر صاحب رات کو ان تمام میٹنگز کا اعتراف کر چکے ہیں جو وہ خفیہ طور پر کاوے موسوی سے ڈیوڈ روز کی نیگوسیشنز کے اوپر کر رہے تھے. یہ اعتراف جرم ہو چکا ہے. لیکن آپ اس کی حقیقت، کون کون ملا، کیا گفتگو ہوئی، کیا ڈیلز ہوئی، کیا کمیشن کے اوپر بات ہوئی، اس تمام ریکارڈ کا ڈیٹا پبلک کیا جائے اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائے. جب وزیر اعظم ملک کا سلیکٹڈ تو ہے ہی، ملوث ہو کمیشن خوری میں، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے میں، قومی خزانے سے کمیشن کھاتا پکڑا جائے، اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اور یہ ان تمام اداروں کو بھی نوٹس لینا چاہیے جو ایک مرغی کے مر جانے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت کے خلاف نوٹسز لے. جی مریم صاحبہ، آپ نے بھی جیسے کہا کہ کاوے موسوی اور ڈیوڈ روز کے پاس سارا ثبوت ہے، آپ کے کا ڈیٹا سارا محفوظ ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے؟ آیا انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا، میں اس کا جواب دوں گی. رات کو کاوے موسوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں جب یہ آگے سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ ڈینائل تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، مکر جاؤ،
چوری کرو شور پاؤ تے مکر جاؤ، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو جب انہوں نے شور ڈالا تو کاوے موسوی صاحب نے کہا میرے پاس تمام ٹیکسٹ موجود ہیں، میرے پاس تمام کمیونیکیشن موجود ہے۔ تو میں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ کہا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنا پی آئی ڈی سرکاری خرچے کے اوپر بیٹھ کر، کیونکہ سارا ڈیٹا موجود ہے جن سے آپ نے کمیشنز کی ڈیلز کی۔ میم حقیقت بتاتی ہے کہ شیر جب بھی حملہ کرتا ہے اکیلے کرتا ہے، اب موجودہ الیکشن میں سے بیساکھی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ جی یہ آپ نے بھی سوال کیا تھا، میں نے وہ جواب نہیں دیا، اس پہ میں دینا چاہتی ہوں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنی لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی سربراہی اجلاس، اس میں ایک فیصلہ کیا تھا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ سینٹ کے الیکشن میں ہوں گے، اور اس میں جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وہ پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کو پی ڈی ایم نے نامینیٹ کیا ہے اسلام آباد سے۔ اور آپ نے بات کی، اور جتنے آپ نے نامینیٹڈ لوگ دیکھے ہیں، چاہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹس ہوں چاہے وہ کینڈیڈیٹس ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے طارق فضل چودھری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی وفاداری، ان کی پارٹی کے ساتھ جدوجہد، ان کی پارٹی کے لیے قربانی، اور نواز شریف کے ساتھ لازوال محبت جو ہے اس کی مثال وہ خود ہر روز دیتے ہیں، اور ان کی پوری جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اور جو سیاسی تجربہ ہے وہ خود اس کی مثال دیتا ہے۔ اسی طرح پرویز رشید صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، سعدیہ عباسی صاحبہ ہیں، ساجد میر صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر۔ تو آپ کسی پر بھی مشاہد اللہ خان صاحب ہیں، نہیں پیراشوٹنگ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے اوپر یہ عمل کرتے ہوئے مشترکہ کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہوئے ہیں، اور یہ پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی مشاورت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اور مشاہد اللہ صاحب کا نام میں لینا بھول گئی، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی طرح ان بلینئرز کو ٹکٹ نہیں دی جو عمران خان کا باورچی خانہ اور عمران خان کا بینک اکاؤنٹ اور عمران خان کے کپڑے اور عمران خان کا لینڈ کروزر اور عمران خان کا بنی گالا کا 300 کنال کا خرچہ چلاتے ہوں، بلکہ یہ وہ وفادار ساتھی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے، جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور پارٹی نے ان کے اوپر اعتماد۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مریم نواز نے ایک بار پھر بیرون ملک جانے کی درخواست دی ہے، سرجری کا بہانہ بنا کر باہر جانا چاہتی ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ وہ نکی جی سرجری کے پیچھے ہیں، حکومت سے نکی جی ہاں جاتی ہیں جو نہیں ملے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ ٹاؤٹس کی کوئی بریف کیس لے کر ویمن ہراسر امریکہ سے مسلط ہوا ہے، کوئی ٹاؤٹ کمیشن خوری کے لیے مسلط ہوا ہے، ان کی مجبوری ہے یہ بیان دینا، لیکن جو شہباز گل بولتا ہے، جو شہزاد اکبر بولتا ہے، وہ عمران خان کی زبان بولتے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ ان کو نہ یہ مسرت یہ خوشی اور ان کی نہ خواہش پوری ہوگی۔ انہوں نے کل بات جب کی تھی، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا ای سی ایل پہ نام ہے، کیا آپ ای سی ایل سے نام ہٹانے کے لیے اپنا دیں گی درخواست، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک درخواست دی تھی شروع میں، کیونکہ ان کی ایک سرجری چھوٹی سی ہونی تھی، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن ان بے حس جو ٹولہ ہے ان کا آیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان کمیشن خوروں کو، اس جعلی حکومت کو میں درخواست نہیں دوں گی، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا، اور اب ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، کمیشن خوروں کو گھر پہنچا کے ہی دم لیں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی کمیشن خور ہیں، جنہوں نے بھی کرپشن کی ہے، اب تک آپ نے ان کے خلاف کتنے ثبوت اکٹھے کیے ہیں، اور ان کے خلاف آپ کسی عدالت میں گئی ہیں ثبوت لے کے یا نہیں؟ دوسرا، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ملک مقروض ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مقروض ہوا، پی ٹی آئی کے دور میں مقروض ہوا، تینوں جماعتوں پہ ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ اس ملک کو مقروض کرنے کے ذمہ داری آپ سب لوگ لیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو قرضہ نہ لیتا ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی ملک نہیں دنیا کا، امیر سے امیر ملک، غریب سے غریب ملک۔ ہم نے قرضے لیے، نواز شریف نے 5 سال کے جو، اور پوری جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے ان سب قرضوں کو ملا لو، 72 سال میں جتنی حکومتیں آئیں اقتدار میں ان سب کو ملا لیں تو یہ 14,000 ارب کا قرضہ جو 2 سال میں لیا گیا ہے، اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹتا۔ اور جب قرضے ہم نے لیے تو دہشت گردی ختم کی، جب قرضے ہم نے لیے تو موٹر ویز بنی، جب قرضے ہم نے لیے تو پبلک ٹرانسپورٹ بنی، میٹروز بنی، اورنج ٹرین بنی جن پہ یہ تختیاں لگاتے ہیں، جب ہم نے قرضے لیے تو سی پیک آیا، جب ہم نے قرضے لیے تو ریلوے بہتر ہوا، جب ہم نے قرضے لیے تو
ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی, 5.8% پہ ملک ترقی کر رہا تھا, عوام کو روزگار مل رہا تھا, اور وہ قرضوں کو ہم پروسیس کر کے ان کو ٹریٹ کر کے واپس کر رہے تھے. آج جو قرضہ ہے, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آج جو قرضہ لیا گیا ہے ان 2.5 سالوں میں, اگر 22 کروڑ عوام کو مفت چینی ملے, بجلی ملے, گیس ملے, دوائی ملے, تو اتنی رقم بنتی ہے جو ان لوگوں نے 2 اور 2.5 سال میں قرضہ لے لیا ہے. اس لیے یہ جو قرضہ کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کیوں نہیں آتی؟ اس کی رپورٹ اس لیے نہیں آتی کہ اس قرضے کو بھی کھا گئے ہیں 14,000 ارب کی. میڈم یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ سینٹ, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کے جو سینٹ کے امیدواران بنے ہیں, آگے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, کیا ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا کہ میجورٹی آپ کی تھی لیکن جیت منارٹی والے گئے؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا. دوسرا یوسف رضا گیلانی صاحب کا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے, پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو جتوانے میں کامیاب ہو جائے؟ تھینک یو. دیکھیں, یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں. ان آٹا چینی چور, بجلی گیس دوائی کمیشن خوروں کے خلاف ایک کینڈیڈیٹ ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں جو آج رو رہے ہیں, اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, چاہے وہ ایم پی ایز ہوں چاہے وہ ایم این ایز ہوں, وہ عدم اعتماد کریں گے ان جعلی مسلط کردہ وزیر اعظم کے اوپر. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فتح ہوگی, اور وہی اس حکومت کے گھر جانے کا سبب بنے گا. اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی, اور جو ایم پی ایز ہیں ہمارے بھی اور ایم پی ایز جو ان کے بھی ہیں, ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی بقا, ان کی سیاسی بقا بھی اسی میں ہی ہے کہ ان سے بھی جان چھوٹے اور ان کی بھی جان چھوڑی جائے. شہباز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے, جیسے میں ریپیٹ کرتی ہوں بار بار کیونکہ یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے, ان بجلی گیس دوائی چوروں سے, ان کمیشن چوروں سے, اس جعلی حکومت سے ریڈکشن آرڈر تو کیا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے, کیونکہ ان کا آئینی فرض ہے, وہ پارٹی دیکھ رہی ہے, اور ابھی کل ان کی صبح نیب کورٹ میں جو جھوٹے الزامات, 52 ریفرنسز, ایک جگہ پہ بھی کسی جگہ پہ کرپشن کا نام و نشان نہیں, اور یہ جو کمیشن خور ہیں جو دائرے لگا کے بتاتے ہیں, یہ 52 جو ریفرنسز ہیں یہ ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے, اور وہ کل صبح نیب کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں وہ اپنا فیصلہ بتائیں گے. فاتح میڈم, شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے خلاف بہت ساری تو آپ تحقیقات کا مطالبہ کریں, بہت سارے چیزوں پر, لیکن ایک معاملہ تھا جس پہ ایک چیز ثابت ہے, جس میں جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس جو ہے ان کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک پاکستانی جو ٹائکون ہے پراپرٹی کا, اس کے 38 بلین جو ہیں وہ ہم نے کنفسکیٹ کیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس دے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پیسے واپس جو آتے ہیں تو وہ اس بندے کے اس جرمانے کی مد میں چلے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا, اور وہ 36 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو جاتی ہے, بجائے اس کے لیے پاکستان کے سرکاری خزانے میں جائے. اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ڈائریکٹر لینڈ ہے حاجی امجد صاحب, ان سے 1 ارب روپے کمیشن لیا. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں زیادہ تحقیقات یا ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا مسلم لیگ نون اس معاملے کو کسی کورٹ میں یا نیب یا کسی دوسری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سامنے رکھے؟ میرے بھائی, یہ جو کیسز روز کھل رہے ہیں نا, اس میں بھی کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں ہر روز اطراف جرم خود کرتے ہیں. آپ شہزاد اکبر سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے ہاں میں نے کیا تھا. وہ بے شرم ہے, وہ ہر بات کو اعتراف کر کے اس سے مکر جاتے ہیں. بات تو میں یہی کر رہی ہوں کہ آپ چاہے آٹا کمیشن ہو, قرضہ کمیشن ہو, چینی کمیشن ہو, روٹی کمیشن ہو, ویڈیو سکینڈل کمیشن ہو, فورن فنڈنگ کا کیس ہو, براڈ شیٹ کمیشن ہو, ہر جگہ پہ فردر کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں. چوری عیاں ہے, چوری عوام کے سامنے ہے, اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. جناب راجہ ظفر اور تو انصار خان, السلام علیکم. کیا وجہ تھی؟ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے
youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।